طہارت سے مراد ہے طہارت الفواد، دل کی پاکی۔ طہارت الفواد، دل کی پاکی۔ دل کی پاکی کا مطلب ہے کہ اس میں کسی بھی غیر اللہ کی محبت اور تعلق باقی نہ رہے۔ اگر کسی کی طرف التفات اور توجہ اور تعلق ایسا ہے کہ جو ہمیں توجہ الی اللہ سے روکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم حجاب میں ہیں، ابھی ہم محجوب ہیں، ابھی بارگاہ الہی سے دور ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ طہارت قلبی چاہے اسے کہہ لیں آپ، یا طہارت الفواد کا لفظ بزرگوں نے بولا، طہارت الفواد، دل کی پاکیزگی۔ فرماتے ہیں دوسری طہارت ہے طہارت السر، باطن کی پاکیزگی۔ باطن سے مراد ہے کہ ہمارے نہ دل میں کسی طرح کی کوئی گندگی ہو، اور طہارت السر کا مطلب ہے کہ ہماری توجہ بھی کسی غیر کی طرف نہ دل کی ہو، نہ ہمارے ہوش و حواس کی توجہ کسی غیر کی طرف ہو، بلکہ ہمارے عقل و خرد، ذہن و دماغ اور دل سب کے سب بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری قسم وہ بیان کرتے ہیں طہارت الصدر، سینے کی پاکیزگی۔ سینے کی پاکیزگی سے مراد لیتے ہیں کہ اس میں کینہ کپٹ نہ ہو، کسی کی طرف، کسی مومن کی طرف سے خلش اور جلن نہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی کدورت اور نفرت نہ ہو۔ کوئی بھی گندگی اگر سینے میں ہوگی تو بارگاہ الہی میں اسے وصول حاصل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تین قسم کی طہارت۔ چوتھی قسم کی وہ طہارت کہتے ہیں طہارت المعصیت۔ طہارت المعصیت کہ گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرے۔ کسی بھی گناہ سے اگر آلودہ ہے انسان تو وہ فرماتے ہیں اسے بارگاہ الہی کی طرف پرواز کی توفیق نہیں ملے گی، یا پرواز کا موقع نہیں ملے گا۔ بارگاہ الہی کی طرف وصول جبھی ملے گا جب وہ معصیت سے پاک ہو۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا پیارا یہاں پر بولا، اور ان کی آپ بالغ نظری کا اندازہ کریں کہ اللہ نے انہیں کیسے علوم ان پر منکشف فرمائے تھے، جہاں دوسروں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں تک وہ پہنچ گئے۔ اس سلسلے میں سرکار سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول وہ نقل فرماتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حیض والی عورت کو نماز سے منع کر دیا گیا۔ جو عورت مہینے سے ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ فرماتے ہیں کہ نماز سے حیض والی عورت کو جو منع کیا گیا ہے اس کا سبب صرف اور صرف نجاست ہے، کہ وہ نجاست کی آلودگی کے ساتھ بارگاہ الہی میں کھڑی ہونے کی مجاز نہیں رہی۔ نجاست کی آلودگی کے ساتھ، گندگی کے ساتھ بارگاہ الہی میں کھڑا ہونا اس کے لیے جائز نہیں رہا، اس لیے وہ نماز سے منع کر دی گئی۔ فرماتے ہیں جب وہ حیض کی نجاست کے ساتھ بارگاہ الہی میں کھڑی ہونے کی مجاز نہیں ہے تو بندہ گناہوں کی نجاست کے ساتھ بارگاہ الہی میں واصل ہونے کا مجاز کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ہمیں بڑی عبرت حاصل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کہ ہم لوگ تو ہر وقت دن بھر پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرب مل جائے۔ تو یہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے، وہ ہزاروں گناہوں کے باوجود دے دے تو کوئی روک نہیں اس پر، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔
میں نے اسی لیے شروع میں کہا آپ سے کہ ہمیں اصول کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ یوں تو اللہ رب العزت کسی بندے کو یوں ہی اپنی طرف کھینچ لے بغیر کسی سبب کے تو وہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کہ اللہ کی رحمتوں اور اس کے فیوزات و برکات کی کثرت پر کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اور شیطانی وار ہے یہ ایک طرح کا کہ وہ ہمیں اس میں دھوکے میں ڈال دے کہ صاحب ہم تو بہت جو ہے ہمیں بڑی لذت ملتی ہے مراقبے میں، بڑا ہمیں یہ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے، یا ہمارے فیض سے ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، ہمارے ذریعے سے لوگوں کے قلب ذاکر ہو رہے ہیں یا لوگوں کو فیض مل رہا ہے۔ تو اس پر اغترار یا دھوکہ آدمی کو نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو معذور سمجھنا چاہیے، گناہگار سمجھنا چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں الہا و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ چوتھی قسم کی طہارت، یہ طہارت المعصیت۔ یہ الفاظ اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے پھر ہمیں ایک ایک چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنے میں آسانی رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ پانچویں وہ کہتے ہیں طہارت ہے طہارت البدن۔ ایک وہ طہارت جو پہلے ہم نے آپ کو بتائی اس سے یہ مختلف ہے۔ طہارت البدن کا مطلب وہ فرماتے ہیں، طہارت البدن کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اعضاء کو کبھی شہوات نفسانیہ میں استعمال نہ کرے، جسم کے اعضاء کو کبھی بھی شہوات نفسانیہ میں استعمال نہ کرے۔ شہوت کا مطلب یہ ہے خواہش نفس، اور یہ یاد رکھیں کہ نفس کی خواہش الگ چیز ہے اور انسان کی اپنی ضروریات اور حاجات اور انسانی تقاضے الگ چیز ہے۔ خواہش نفس کا مطلب کیا ہے؟ جسے حدیث قدسی میں واضح کیا گیا، عاد نفس کا فإنها انتصبت بمعاداتی۔ حدیث قدسی یہ اللہ فرماتا ہے عز وجل کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرو کیونکہ وہ میری مخالفت میں استوار ہے، وہ میری مخالفت میں کھڑا ہے۔ نفس ہمیشہ جب تک کہ نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ جن بزرگوں کا ہو جاتا ہے وہ ان کی بات الگ، وہ پھر انہیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو رضائے الہی کے موافق ہوتی ہے۔ بلکہ بزرگوں کے بیان کے مطابق یہی نفس امارہ جو ہمارا اور آپ کا جن کا تزکیہ نہیں ہوا ہے نفس کا، ان کا حال یہ ہے کہ یہ ساری برائیوں کا سرچشمہ اور جڑ ہوتا ہے، لیکن یہی جب لوامہ اور پھر لوامہ سے مطمئنہ بنتا ہے اور بزرگوں کی نگاہ کرم سے اللہ کی عنایت سے جب اس کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہی پھر بارگاہ الہی کی طرف پرواز میں سردار اور سربراہ بن جاتا ہے، اور یہ رہنما کی حیثیت سے بندے کو بارگاہ الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جن تجلیات کو برداشت کر لیتا ہے ان تجلیات کو کوئی بھی لطیفہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جن کیفیات سے آراستہ ہو جاتا ہے ان کیفیات سے کوئی دوسرا لطیفہ آراستہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس عدم محض کا نام ہے۔ یہ کبھی ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے عدم وجود کی جب تحقیق ہوگی جو ہے تو انشاءاللہ اس وقت ہم سمجھائیں گے۔ ابھی ایک بات آ گئی تو سمجھانے کے لیے ہم جو ہے تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آئینے کی طرح ہے، آسان لفظوں میں سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں آئینہ جتنا صاف و شفاف ہوتا ہے اس میں سامنے والے کی صورت اتنی ہی نمایاں اور صاف چھپتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ عدم محض ہے لہذا یہ آئینہ جب بالکل صاف ہوتا ہے تو اس میں تجلیات الہی کا ورود بھی اتنا ہی زیادہ واضح اور صاف ہوتا ہے، اتنا اور کسی میں نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نفس جو ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں، جب تک ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہے
تو یہ نفس ہمیشہ بارگاہ الہی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے جو بندے کو قرب الہی سے روکتی ہیں۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو ہمیشہ اتباع شہوات میں استعمال کرنے سے روکنا اور کسر الہوا خواہش کو توڑنے میں استعمال کرنا، خواہش کو توڑنے میں استعمال کرنا۔ مثلا آپ کا کسی نے نقصان کر دیا کوئی، اب آپ کے ذہن و دماغ میں ایک دم غصہ پیدا ہو گیا، غضبناک ہو گیا، اب آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ اسے ماریں، اسے زد و کوب کریں، اسے رلائیں، اسے جو ہے پیٹیں۔ اس وقت میں آپ اپنے ہاتھ کو اسے زد و کوب اور مارنے سے روک لیں، یہ طہارت البدن ہے۔ یہ کیا ہے؟ طہارت البدن۔ یوں ہی آپ کو کسی نے کوئی تکلیف دے دی، کوئی بات سننے میں آ گئی آپ کے، مثلا کسی نے بتایا کہ وہ آپ کو گالی دے رہا تھا، اب آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہم اسے گالی دیں بدلے میں، یا ہم اس کی غیبت کریں، آپ کی کسی نے غیبت کی، اور آپ کے دل میں بھی جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے تو خواہش پیدا ہوگی آپ کے اندر بھی کہ ہم اسے گالی گلوچ کریں، اس کی غیبت کریں، اس کی برائیاں آشکارا کریں، لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ لیکن اس وقت میں آپ نے اگر اپنی زبان کو روک لیا اسے گالی گلوچ کرنے سے اور اس کی غیبت کرنے سے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے طہارت البدن پر عمل کر لیا، طہارت البدن پر آپ نے عمل کر لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسے اتباع شہوات سے رکنے کے ساتھ ساتھ اسے کسر ہوا بھی کہیں گے، کیونکہ آپ نے ایک غلط خواہش جو پیدا ہوئی تھی اس غلط خواہش کو آپ نے رد کر دیا، تو اس کا مطلب ہے خواہش کو آپ نے توڑ دیا، خواہش کو توڑ دیا۔ بزرگوں کے یہاں اس چیز کی نہایت زیادہ اہمیت ہے اور وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ تو ہم اور آپ تو منہیات سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے ہیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ منہیات تو منہیات ہے، وہ مباحات میں بھی تقصیر کو پسند نہیں فرماتے تھے، مباحات میں بھی تقصیر کو، کثرت کرنے کو وہ پسند نہیں فرماتے۔ وہ فرماتے تھے جس نے مباحات میں کثرت کی وہ مشتبہات تک پہنچ جاتا ہے، اور جو مشتبہات تک پہنچ گیا وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرماتے تھے گربا روز اول باعث کشتن، جو مقولہ بولا جاتا ہے فارسی میں کہ بلی کو پہلے ہی روز مار دینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ جائز خواہش میں تقصیر پسند کرے، بار بار کسی چیز کی خواہش کرے، تو اسی وقت میں اسے روک دیا جائے تاکہ یہ آگے بڑھ کر مشتبہ کی طرف نہ بڑھائے۔ میں پہلی منزل پر اسے تھام لیا جائے گا تو یہ آسان ہوگا، اور اگر اسے تھوڑی سی ڈھیل دے دی گئی تو یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں ہلاکت ہی ہلاکت۔ اور اس بات کی تائید حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں چراتا ہے تو ڈر ہے، قریب ہے کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ میں پڑ جائیں گی اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یاد رکھو مشتبہات، حرام چیزیں، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان سے پہلے مشتبہات ہیں، جو مشتبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے مشتبہات سے بھی انسان کو بچانا چاہیے، اور اس کا بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم مباح کاموں میں بھی کثرت نہ کریں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں سرکار سلطان العارفین بایزید بستامی رضی اللہ عنہ سے منقول فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے میرے نفس نے
مجھ سے ٹھنڈے پانی کی خواہش کی، لیکن آج تک میں نے اسے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا، جبکہ ٹھنڈا پانی پینا جائز تھا، مباح تھا، لیکن وہ بڑے درجے کے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، اللہ نے انہیں بڑا بالغ نظر بنایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس کے ٹھنڈے پانی کی خواہش کو پورا کر دیا تو یہ آگے چل کے ہم سے کچھ اور طلب کرے گا، اور وہ بھی ہم پورا کر دیں گے تو یہ پھر ہم سے ایسی چیزیں طلب کرے گا جو ہمیں مشتبہات تک لے جانے والی، اور مشتبہات میں پڑ گئے تو حرام تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے وہ ایسے کام ہی نہیں کرتے تھے کہ جس سے نفس کو کسی طرح سے ابھرنے کا موقع ملے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت تفصیلی ٹاپک ہے طہارت البدن۔ اگر اسی کی صرف تفصیل کی جائے تو گھنٹوں اس میں جا سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں مختصر انداز میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان 5 قسموں کی طہارتوں کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ یہ تو 5 ہم نے ذکر کر دی، بزرگوں نے اور بھی بہت سی ذکر فرمائی ہیں، جنہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اور آپ ابھی سمجھ نہیں سکتے ہیں، یا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں انہی 5 میں ہم نے گھیر دیا۔ یہ 5 قسم کی اگر طہارت آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو قرب الہی کی نعمت حاصل ہونے کے لیے ہم گویا کہ اپنے آپ کو تیار کر لیے۔ یہ بارگاہ الہی کے آداب میں سے ایک روایت میں آیا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضوری کے لیے اللہ کے کچھ دربان فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ کے کچھ دربان فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو بارگاہ الہی تک جانا چاہتا ہے تو وہ اسے پہلے چیک کرتے ہیں۔ ان کے فرمان کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ وہ انہیں پہلے چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ ظاہری اور باطنی طہارت کے ساتھ آتا ہے تب تو وہ بارگاہ الہی تک اسے جانے دیتے ہیں، ورنہ وہیں سے اسے واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ نہایت تقدیس میں ہے، وہاں کسی بھی ظاہری اور باطنی گندگی کے ساتھ میں کسی کو وصول حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ جو ہم نے آپ کو بتایا، یاد ہے کون کون سے نام لیے؟ طہارت الفواد، طہارت السر، طہارت الصدر، طہارت البدن اور طہارت المعصیت۔ طہارت المعصیت، یہ 5 قسم کی طہارت اگر ہم حاصل کر لیں تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ کر کے ہمیں ذکر و مراقبے کے فوائد و نتائج اور اثرات و ثمرات بہت اچھی طرح سے محسوس ہونے لگیں گے۔ ابھی ہمیں جو بہت سی چیزوں کے فوائد اچھی طرح سے جیسے محسوس ہونا چاہیے، جیسے آپ نے مثلاً مراقبے وغیرہ کے فوائد پڑھے ہوں گے، یا ذکر قلبی حاصل ہونے کے سلسلہ نقشبندیہ اور اس کے سلوک میں حضور بحر العرفان علیہ رحمۃ و رضوان نے ذکر فرمائے کہ جب ذکر قلبی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ 6 جہات کو گھیر لیتی۔ 6 جہات کا مطلب 6 جہتیں، 6 سمتیں، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ 6 جہت بولی جاتی ہیں۔ 6 ہی جہت ہیں، اس کے علاوہ اور جہت نہیں، کوئی طرف، کوئی سمت نہیں ہے، یہ 6 جہتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ذکر قلبی بندے کو حاصل ہوتا ہے، قلب اس کا ذاکر ہو جاتا ہے، تو اس کی توجہ ان 6 جہات کو گھیر لیتی ہے اور ساری جہتوں کی طرف اس کی توجہ یکساں ہوتی ہے۔ یہ ایسی عجیب اور عظیم نعمت ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ خود سوچتے ہوں گے کبھی کہ ہمیں ذکر قلبی حاصل ہو گیا، اس کے باوجود ہمیں ایسا عموماً محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ بزرگوں کے تصرف سے ہمارے قلب میں
ایک گنا لطافت تو پیدا ہو گئی، بزرگوں کا فیض ہمارا قلب قبول کرنے لگا، قلب ہمارا ذاکر بھی ہو گیا، لیکن اس کے جو ثمرات اور نتائج ذکر کیے گئے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ان اصول پر اور ظاہری اور باطنی طہارتوں سے آراستہ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس کا صحیح نتیجہ اور رزلٹ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم اور آپ اس چیز میں کوشش کریں کہ ہم ظاہری اور باطنی ان طہارتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ کیفیتیں وارد ہوں گی کہ جنہیں زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذکر قلبی صرف ایک ذکر قلبی اور قلب کے جو معاملات ہیں، اہل کشف کی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اہل وجدان پر بھی جو معاملات قلب کے ظاہر ہوتے ہیں، اگر وہ معاملات عام طور پر لوگوں پر ظاہر ہو جائیں اور ہم جیسے کم علموں پر، تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگیں گے۔ یہ بھی اس سلسلے کی خاصیت ہے۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے کشف وغیرہ کی طرف بالکل دھیان کو جانے سے روک دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کشف کونی میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور کوئی خاص یہ چیز نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں بسا اوقات یہ بارگاہ الہی سے روکنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ کشف کونی میں کیا ہے، صورتیں دیکھنا ہے۔ مثلا جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کی صورت دیکھتے ہیں، یا جو عالم کی اشیاء ہیں ان کی صورتیں دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے، اسی طرح سے عالم بالا کی اور عالم امر وغیرہ کی جو اشیاء ہیں یا جو مانوی چیزیں ہیں ان کی بھی ایک عالم مثال میں ایک نہ ایک صورت ہے، اس صورت کو اہل کشف میں دیکھا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اشیاء ہی دیکھنے کے لیے کیا کم ہے جو ہم باطنی نگاہوں کے ذریعے عالم بالا کی ان اشیاء کو دیکھنے کی خواہش کریں۔ فرماتے یہ بھی گرفتاری بما سوی اللہ، یہ بھی گرفتاری بما سوی اللہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ کے ساتھ گرفتاری ہے، اس لیے کہ اگر صورتوں کے کشف کی طلب کسی کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ طلب مولا سے ابھی خالی، طلب مولا اس کے اندر نہیں۔ طلب مولا تو صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کے قرب کو انسان طلب کرے، خواہش یہی ہو، نہ ہمیں عزت کی خواہش ہو، نہ جاہ و منصب کی خواہش ہو، نہ بلند مرتبوں کی خواہش ہو، ہمیں صرف خواہش ایک ہے کہ مولا تو اپنا قرب و عرفان ہمیں عطا فرما دے۔ اس کی معرفت مل گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی، اور اس کی معرفت جب ہی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب ہم اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرنے اور اپنے آپ کو اچھی طرح سے پہچان لیں۔ بڑا مشہور جملہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کا ایک معنی بزرگوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ نفسہ میں مراد نفس امارہ، خود انسان کا نفس۔ فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ فرماتے ہیں نفس کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ نفس، چونکہ جو وہی بات جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ نفس ایک آئینہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نفس کی اچھی معرفت حاصل ہو جائے گی تو نفس چونکہ ایک آئینہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی تجلیات کا صحیح عکس نمایاں ہو جائے گا، اور وہ پہچان لے گا جب اپنے نفس کو۔ اور نفس کی معرفت یہ ہے کہ نفس کے اندر کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی اچھائی، کوئی خیر، کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ یہ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے بقول یہ ہر شر و فساد کا منبع اور سرچشمہ، وہ فرماتے ہیں ہر برائی اسی کی طرف سے، ہر نقصان اس کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں عدم ہر برائی کی جڑ ہے اور وجود ہر خیر کی اصل ہے۔ فرماتے ہیں وجود، واجب الوجود جسے بولتے ہیں، وجود صرف رب تعالیٰ کا ہے، باقی سب عدم ہے۔
انہی آدام کے آئینوں میں رب تعالیٰ کی صفات یا ظلال صفات وغیرہ کی تجلی پڑتی ہے تو وہ موجود نما نظر آتے ہیں۔ اس کیفیت کو ہمیں اور آپ کو صرف ان لفظوں کو سننا نہیں، ان باتوں کو علمی طور پر نہیں، بلکہ یہ بات ہم نے اس لیے اور ذکر کی اس وقت بات آ گئی تو کہ ہمیں اس کیفیت کو اپنے اندر راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں، اور جب بھی کوئی کمال اور خوبی ہمیں ہمارے اندر نظر آئے یا کوئی اچھائی ہم سے سرزد ہو جائے، کوئی بڑا کام ہو جائے، تو ہمیشہ اپنے نفس کو اس بات پر فوراً نفس میں یہ بات ہم بسانے کی کوشش کریں اور یاد دلانے کی کوشش کریں نفس کو کہ یہ کمال اور خوبی یہ تیری نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کے فیوضات میں سے ایک فیض کا اثر ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی کہ یہ کمال اور خوبی بھی اسی کی طرف سے ہے، تیری طرف سے کچھ نہیں ہے، تیرے اندر کوئی کمال و خوبی نہیں ہے، اگر کوئی کمال کا ظہور بھی ہوا ہے تو یہ اسی کے کمالات کے ظہورات میں سے ایک ظہور ہے۔ جب تیرا کچھ نہیں رہا تو یہ پھر ترفع اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، جو اس نفس کی سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے زیادہ بارگاہ الہی سے روکنے والی چیز۔ حدیث شریف میں الکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہا ادخلتہ النار، اللہ فرماتا ہے کبریائی جو ہے، کبریا جو ہے، تکبر، بڑپن، یہ میری چادر ہے، جو اس میں مجھ سے جھگڑتا ہے میں اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہوں۔ کبھی تکبر انسان کو، ایک دوسرے کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر جو ہے وہ ہم جیسے لوگ اگر چند باتیں کوئی کر دیتے ہیں تو فوراً دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس بڑا علم ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور ہمارے اندر بڑی روحانی طاقتیں پیدا ہو گئیں، بڑا تصرف ہے، کسی کو ہمارے ذریعے سے ذکر حاصل ہو گیا تو صاحب ہم اس پہ پھولے نہیں سماتے ہیں۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہم سے سرزد ہوا ہے یہ ہمارا ہے ہی کہاں؟ جب وجود ہمارا نہیں ہے تو توابع وجود ہیں، یہ تو توابع وجود میں ہمارا دخل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنے وجود، بقا اور توابع وجود سب میں اسی ذات کے محتاج ہیں، تو جو کچھ کمال ہے سب اسی کی طرف راجع ہوتا ہے اور اسی کی عطا اور دین ہے۔ یہ ہمارے اندر اگر نظر آ رہا ہے تو صرف اور صرف اس کا کرم اور فیض ہے۔ یہ کیفیتیں جب ہم انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہمیں صحیح معرفت کی راستہ بھی مل جائے گی، اور صحیح معرفت کے لیے گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ یہ چیزیں اصل میں وہ ہیں، دعا بھی کریں ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی بیان کردہ اصول و صفات سے آراستگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ کیفیتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت کے جلووں کا پرتو ڈالنے میں کوئی بہت دیر نہیں لگتی۔ اصل چیز جو ہے وہ سلوک ہو، مجاہدہ ہو، ریاضتیں ہوں، بزرگوں کی اتنی سخت سخت ریاضتیں جو کچھ ہیں، ان سب کا مقصود اصلی یہی تھا کہ ان نفس کی جبلی خصوصیات اور صفات رذیلہ کو دور کر دیا جائے، اور پھر اسے آئینہ جیسا ہونا چاہیے ویسا بنا لیا جائے، اور اسے اس کی حقیقت یاد دلا دی جائے۔ جب یہ اپنی حقیقت یاد کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے جلوے اس میں جلوے اس میں جو ہے مرتسم ہونے لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے جلوے پرتو ڈالنے لگتے ہیں، اور اسی کے جلوے جب ہوتے ہیں تو پھر وہی کیفیت ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بن جانتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے،
میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی پھر بندے کو کیفیت حاصل ہو جاتی ہے, تبھی پھر وہ کیفیت ہوتی ہے جو سرکار امام عشق و محبت عارف رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اس کی بات پھر خدا کی بات ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان اصول طریقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.